احترام سامعین و حاضرین حضرات، ارشاد باری تعالی ہے، اور اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا رسول خدا کو اور پیروی کرتے رہے اپنی خواہشات کی، اور ہر کام کے لیے ایک انجام ہے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، کل جو آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی تھی، جس میں کفار و مشرکین نے مطالبہ کیا تھا رسول خدا سے کہ اگر آپ کوئی ہمیں معجزہ دکھائیں، اور معجزہ بھی وہ کہ چاند کو شق کیا جائے، دو حصے کیا جائے، دو ٹکڑے کر دیا جائے، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو رسول خدا نے یہ معجزہ انہیں دکھایا، انہوں نے اس معجزہ کا خود مطالبہ بھی کیا تھا، اور وعدہ کیا گیا کہ اگر یہ معجزہ انہیں دکھا دیا جائے تو وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ لیکن جب یہ معجزہ ظہور پذیر ہوا تو ان کو ایمان کی توفیق نہ ہوئی، الٹا کہنے لگے یہ ایک بڑا زبردست جادو ہے، اور وہ سمجھانے لگے اور کہنے لگے، اپنے دوستوں کو تسلی دینے لگے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پلک بھر یہ شق قمر ہوا پھر ٹھیک ہو گیا، یہ آنی فانی چیز تھی، لوگ اس کو جلدی بھول جائیں گے۔ ہمارے بتوں کی خدائی کو ایسے جادو سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک انسان ہٹ درمی کی روش کو ترک نہ کر دے، اتنا بڑا معجزہ بھی اس کی ہدایت کا سبب نہیں بن سکتا۔ ہدایت ایسی چیز نہیں جو بلا طلب کسی پر ٹھونس دی جائے، یہ تو متاع عزیز ہے، صرف اسی کو بخشی جاتی ہے جو اس کے حصول کے لیے بے تاب ہوتا ہے۔ جب کفار ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہ ہوئے تو انہیں نعمت ایمان سے آخر کیوں سرفراز کیا جاتا؟ انہوں نے تو دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ وہ کسی قیمت پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ عقل کا چراغ انہوں نے گل کر دیا تھا، اور انہیں غور و تدبر کا انہوں نے دروازہ سختی سے بند کر دیا تھا۔ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جائے یہ سنت الہی کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے اس کے باوجود اللہ کے رسول کی تکذیب کی، اور وحی کی روشن آیات کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل میں لگ گئے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یعنی ہر کام کا کوئی نہ کوئی انجام ہے۔ جو ایمان لائے گا اور تقوی کا راستہ اختیار کرے گا، اس کا انجام یہ ہوگا کہ اولئک ھم المفلحون کا تاج اس کے سر پر سجا دیا جائے گا۔ اور جس شخص نے کفر و نافرمانی کی روش کو اختیار کیا، نفس و شیطان کا غلام بے دام بنا رہا، اس کا انجام یہ ہوگا اولئک ھم الخاسرون کے زمرے میں اسے داخل کر دیا جائے گا۔ اور اس کی تفسیر علامہ قرطبی نے بڑے کمال کی لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی ہر عمل اپنے عامل کو کسی خاص ٹھکانے پر پہنچا دیتا ہے۔ عامل کہتے ہیں عمل کرنے والے کو، تو ہر عمل جو ہے اپنے عامل کو کسی خاص ٹھکانے پر پہنچا دے گا۔ عمل خیر لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، اور عمل شر لوگوں کو دوزخ میں لے جائے گا۔ تو دوستان ذی وقار، رب العالمین خالق کائنات کی بارگاہ حریم ناز میں دعا ہے اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔